الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب مناقب سعد بن ابی وقاص الزہری، یہ فضائل ہیں سعد بن ابی وقاص الزہری کے۔ یہ سب قریشی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جا کر ان کے نسب ملتے ہیں۔ اب یہ سعد بن ابی وقاص، ان کا نسب بھی جا کر اوپر ملتا ہے۔ وبنو زہرۃ اخوال النبی، اور یہ جو بنو زہرہ تھے نا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے۔ وہ سعد بن مالک، اور وہ سعد بن مالک ہے، یعنی سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کا نام سعد بن مالک ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد بن المثنی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ کو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعید بن المسیب کو، وہ کہتے ہیں میں نے سعد کو کہتے ہوئے سنا جمع علی النبی ابویہ یوم احد، احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ اب یہ دوسرے صحابی بن گئے۔ ایک زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا فداک ابی و امی، اللہ کے نبی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور دوسرے صحابی سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کو بھی احد کے دن کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مکی بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہاشم بن ہاشم نے عامر بن سعد سے، وہ اپنے والد سعد سے، وہ کہتے ہیں لقد رأیتنی وانا ثلث الاسلام، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہوا ہے اس حالت میں کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو اس وقت روئے زمین پر ہم 3 بندے تھے۔ کون کون؟ ایک میں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ جو اپنا اسلام ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ ان سے پہلے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو کہا کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اپنا اسلام ظاہر کر رہے تھے، لوگوں کی نظروں میں جو مسلمان شمار کیے جا رہے تھے، ان میں تیسرا بندہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور میں، وگرنہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، علی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور اسی طرح آپ کے بعض کچھ غلام بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو خلاصہ یعنی کہ اس میں سعد رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اعلانیہ طور پر جن کے اسلام کو لوگ جانتے تھے، ان میں تیسرے بندے یہ تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی ابن ابی زائدہ نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے، وہ کہتے ہیں میں نے سعید بن المسیب کو سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا ما اسلم احد الا فی الیوم الذی اسلمت فی، نہیں اسلام لایا احد کوئی ایک، الا فی الیوم الذی اسلمت فیہ، مگر اس دن جس دن میں اسلام لایا، وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 ایام، میں 7 دن تک ایسے ہی رہا، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلام، اور میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ اس میں مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ جس دن میں مسلمان ہوا اس دن اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور 7 دن تک ایسا ہی رہا کہ میں اسلام کا تیسرا بندہ تھا، یعنی کہ جو اعلانیہ طور پر اپنا اسلام ظاہر کر چکے تھے ان میں تیسرا بندہ تھا۔ پھر 7 دنوں کے بعد کچھ مزید لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اور ان کی مطابقت کی ہے ابو اسامہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہاشم نے، یعنی ابن ابی زائدہ کی مطابقت۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن میمون، عمر بن عون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد بن عبداللہ نے اسماعیل سے، وہ قیس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے انی لأول العرب رما بسہم فی سبیل اللہ، عرب میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے نام پر تیر چلایا۔ وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات پہ جایا کرتے تھے۔ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، ہمارے لیے کھانا درختوں کے پتے ہوتے تھے۔ حتیٰ
ان احدنا لیضع کما یضع البعیر او الشاة ما له خلط، حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت بھی یوں کرتا تھا جس طرح اونٹ مینگنیاں کرتا ہے، یا جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، اس کے لیے وہ پتے ہی تو ہوتے تھے۔ ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام، پھر یہ بنو اسد آ گئے، یہ مجھے اسلام پر اذیتیں دینے لگے۔ لقد خبت اذن وضل عملی، میں تو رسوا ہو گیا، میرا عمل پھر برباد ہو گیا۔ وکانوا وشوا به الی عمر، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چگلی کی تھی۔ قالوا لا يحسن يصلی، یہ اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھتا۔ اصل میں سعد رضی اللہ عنہ بڑے عظیم شخص سے، امیر المؤمنین نے ان کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کوفے والے اپنی عادت سے مجبور سعد رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ جی یہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتا، اور اس سے ملنا اور اس نے اپنے پاس ملنے کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہ الزامات سعد رضی اللہ عنہ پہ لگائے، تو جس نے الزام لگائے تھے امیر المؤمنین تک بات پہنچائی، امیر المؤمنین نے اس بات کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم کے اندر وہ بڑی تفصیلی روایت ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے نماز سیکھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور میں نماز پڑھنے میں کچھ کمی نہیں کرتا۔ کوفے کی مسجدوں میں گواہی لی گئی، امیر المومنین کی طرف سے بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی مسجدوں میں گئے اور کہا حلفاً تم سے پوچھا جاتا کہ سعد کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے؟ ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر تم پوچھتے ہی ہو نا سعد کے بارے میں تو چلو پھر میں بتا ہی دیتا ہوں، اس میں یہ خرابی۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتا۔ تو امیر المومنین تو سمجھ گئے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لیا مدینے۔ لیکن جب واپس بلایا تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس وقت بد دعا کی تھی۔ انہوں نے جس شخص نے الزامات لگائے تھے کہا تھا کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ پھر وہ شخص، اس کی عمر بہت لمبی ہوئی، اتنی لمبی کہ اس کی آنکھوں کے یہ جو پردے ہوتے ہیں نا، یہ اتنے ڈھیلے پڑ چکے تھے کہ یہ لٹک کے آنکھوں کے آگے آ چکے تھے اور اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور دعا کی اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ وہ فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا کہ اس عمر کے اندر وہ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور ان سے ذلت لیتا، رسوائی لیتا، لوگوں سے لعن طعن لیتا، اور پھر وہ خود کہا کرتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعد کی بد دعا لگ۔ سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ تو یہ اس حدیث میں وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو وہ شخص ہوں کہ جو شروع میں اسلام لایا اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں کفار پر جس نے تیر چلایا وہ میں شخص ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات کرتے رہے ہیں، ہمارا کھانا درختوں کے پتے ہوتے تھے، ہم قضائے حاجت کرتے تو یوں کرتے جیسے اونٹ مینگنیاں کرتا ہے یا بکری مینگنیاں کرتی ہے، کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے چارہ ہی تو ملتا تھا، تو ویسا ہی معاملہ ہونا تھا قضائے حاجت پہ۔ ہم اتنا اسلام کے لیے ہم نے جد و جہد کی، اور یہ بنو اسد اٹھ کے اب مجھے کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ٹھیک، میں تو تباہ ہو گیا، پھر میرے تو عمل برباد ہو گئے کہ اگر میں نے نماز صحیح نہ پڑھی، نبی کے طریقے سے نماز پڑھنا چھوڑ دی اور میں نے خیانت شروع کر دی، تب تو میں برباد ہو گیا۔ یعنی دکھ میں اور غصے میں انہوں نے یہ بات بیان کی۔ امیر المومنین نے ان کو واپس بلا لیا، اور جس وقت آپ شہادت کے آخر یعنی کہ آپ کو زخمی کیا جا چکا تھا اور آخری لمحات میں تھے، جن 6 بندوں کا نام انہوں نے شورا کے لیے پیش کیا تھا ان میں سعد بھی تھے، اور سعد کے بارے میں امیر المومنین نے وضاحت کی کہ سعد کو جو میں نے معزول کیا تھا اس کی کسی خیانت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا نام لے کر کہا کہ اگر تم میرے بعد سعد کو امیر بنا دو تو وہ اس اہل ہے۔ میں نے سعد کو جو معزول کیا تھا وہ اس کی خیانت یا کسی کمی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے۔ یعنی یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے، جب لوگ کسی شخص پر اعتراض کرنا شروع کر دیں اس کی ذمہ داری پر، اس کے عہدے پر، وہ بندہ اس کا اہل ہو بھی تو مصلحتاً شر کو دبانے کے لیے اس کو سائیڈ پہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح امیر المومنین نے سعد رضی اللہ عنہ کو بے قصور سمجھتے ہوئے بھی سامنے سے پیچھے کر دیا تاکہ یہ کوفیوں کی جو شرارت ہے، ان کی جو سازش ہے، یہ ذرا دب جائے۔
تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ ہی جنت کے اندر رکھے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3725، 3727 اور 28